ویلکم ویورز ٹو لائیو وائر ان فوکس. لائیو وائر ان فوکس کے آج کے پروگرام میں جہاں ہم نے کل نظر ڈالی تھی کافی حد تک مختلف پاکستان کے سیکٹرز پر اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں کیا لوپ ہولز ہیں, کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس اس حساب سے ترقی کرتی ہمیں نظر نہیں آئی جس طرح ہم نے انڈیا, چائنا اور بنگلہ دیش کو ویسٹرن مارکیٹس میں پینیٹریٹ کرتے دیکھا, ان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھا. اس کے علاوہ پاکستان کا جو اوور آل ٹریڈ بیلنس ہے اس پر بھی ہم کافی تفصیلاً گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں عزیز میمن صاحب, اور عزیز میمن صاحب اس وقت چیئرمین ہیں کنگز گروپ کے. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی طرف سے گارمنٹ سٹی بنایا جا رہا ہے اس کو بھی آپ چیئر کر رہے ہیں, اور کافی حد تک اہم یہ جو دو عہدے ان کے پاس موجود ہیں اور کافی تفصیلاً وہ روشنی ڈال سکتے ہیں تمام باتوں پر. عزیز میمن صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو شادم. عزیز صاحب آپ سے آج ہم کافی تفصیلاً بات کریں گے. انفیکٹ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جب بات ہوتی ہے اور جتنے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو ٹیکسٹائل مینوفیکچررز کی ایک اپنی رائے نظر آتی ہے, گورنمنٹ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور جب ہم نیوٹرل اینالسٹ حضرات سے بات کرتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کی طرف سے اچھی مراد دی گئیں گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسٹائل انڈسٹریلسٹ کو, بٹ پاکستان میں ایک طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے اتنی زیادہ توجہ شاید نہیں دی گئی تو دوسری طرف ٹیکسٹائل مینوفیکچررز خود بھی جو ہے اپنے آپ کو اس حساب سے اپ گریڈ نہیں کر سکے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سروائیو کر پاتے. شادب تھینک یو فار انوائٹنگ می. پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ٹیکسٹائل جو ہے انہوں نے تو اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیا تھا. اگر آپ دیکھیں پرائر ٹو 2005 the private sector of textiles made about $4.5 billion investment. That was just upgrading. تو یہ نہیں صحیح ہے کہ جو ہے پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری was not prepared. We had conceived a vision also that گورنمنٹ بھی اس کا حصہ تھی کہ ٹیکسٹائل ویژن 2005 کہ کیا 2005 کے بعد صورتحال بنے گی. اب دو باتیں ہوئیں. ایک تو یہ ہوا کہ جس وقت ٹیکسٹائل کوٹاز ختم ہوئے تو ہماری جو کمپیٹنگ کنٹریز تھیں ان کو ایک فری گراؤنڈ مل گیا. اب مثال کے طور پہ آپ لے لیں چائنا. چائنا کا جو ہوزری یا نیٹڈ گارمنٹ کا ایکسپورٹ تھا وہ پرائر ٹو 2005 وہ پہلے 6 مہینے ایکسپورٹ کرتے تھے, دوسرے 6 مہینے ایکسپورٹ نہیں کرتے تھے. اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کا ٹیکسٹائل ان کا کوٹا ختم ہو جاتا تھا. فائن. ہمارے پاس ان کیٹیگریز کا کوٹا بہت اچھا تھا. تو ایک تو یہ چیز ہوئی کہ وہ ریسٹرکشنز جو اوروں پہ تھی وہ ختم ہو گئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ 1 جنوری 2005 تک جو ہم ای یو کے ساتھ ایک ٹیرف فری معاہدہ تھا کہ جس میں ہمارے گڈس جاتے تھے ای یو میں اور ان پر ٹیرف نہیں لگتا تھا, وہ ختم ہو گیا. اب وہ ٹیرف جو ہیں ایوریج کمز ٹو 12.5%. دوسری طرف یہ ہوا کہ ای یو نے ایک نئی اسکیم انٹروڈیوس کی جی ایس پی پلس. پاکستان ڈڈ ناٹ کوالیفائی ان دیٹ. ایگزیکٹلی. اچھا, اب ویدر وی ڈڈ ناٹ آر ڈپلومیٹک سرکل ڈڈ ناٹ ڈو اے گڈ ہوم ورک اور گڈ لابنگ, واٹ ایور اٹ واز دا ریزن, وی ڈڈ ناٹ کوالیفائی. Result was کہ we got clubbed with 2 other countries, India and China. اچھا, اب ایک طرف تو جو ہیں وہ ہم we are partners in war against terror with EU and with USA. As far as trade concessions are concerned, we have not got anything from them. On the contrary, what has happened is that they have gone ahead, left and right, giving concessions to our competitors under various names
کہ بھئی LDC ہے بنگلہ دیش تو ان کو جو ہے وہ ٹیکسز ایگزمپٹڈ ہیں. فائن یہاں بنگلہ دیش کی ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیسٹ ڈیولپمنٹ کنٹری ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ ٹیکس نہیں اور بھی ہیں, گوا ہے. چائنا کی بات کر رہے ہیں, انڈیا اور چائنا کو کیا ریلیکسیشن دی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان؟ کچھ نہیں دیے. انڈیا اور چائنا کو کچھ نہیں دیے. پھر ان سے ہم ایون گراؤنڈ پہ کیوں نہیں کمپیٹ کر پا رہے؟ ہاں دیکھیں نا, ابھی انڈیا اور چائنا کا جو انڈسٹریل بیس ہے وہ ہم سے تو فار ہیڈ ہے نا. انڈیا کو آپ لے لیں پہلے, چائنا تو بہت آگے چھوڑ دیں, انڈیا کو لے لیں کہ انڈیا جو موسٹ آف دا ٹیکسٹائل مشینریز وچ وی امپورٹ دے اسمبل دیم سیلف ان انڈیا. سو دا کاسٹ ٹو اے انڈین مینوفیکچرر از 1/3 دین دا کاسٹ ٹو اس. ان کے پاس ڈائز اور کیمیکلز لوکلی اویلیبل ہے, ہم اسے امپورٹ کرتے ہیں. ان کے پاس جو ان کی گورنمنٹ نے جو ہیں کنسیشنز انہیں دیے ہیں, جیسے کہ آپ ایک انڈسٹری سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ از پوٹنگ ان 10% ایکویٹی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ جو کنسیشن دے رہی ہے اس میں بات کریں گے. مجھے آپ نے را مٹیریلز کی بات کی, ڈائز اور کیمیکلز کی بات کی. سب سے بڑا را مٹیریل تو پاکستان کے پاس ہے, دیٹ از کاٹن. نہیں تو کاٹن ایک اگر آپ ایک فنش پروڈکٹ لے لیں تو اس میں جو کاٹن کا کمپوننٹ جو ہے ایک فنش ویلیو پروڈکٹ میں, تو اٹ از ناٹ مور دین 11 to 12%. صحیح. ایک اہم بات کرتے ہیں جی صاحب, آپ نے کہا کہ چائنا تو چلنے بہت زیادہ آگے نکل گیا. اگر ہم اف یو گو بیک ٹو 90s, چائنا نے جب اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو گرو کرنا شروع کیا تھا اور ان کی ایکسپورٹس ہمارے آس پاس ہوا کرتی تھی, اور اب وہ 10 سال میں کہاں پہنچ گئی ہیں. تو یہ جو بڑی ہوئی ہے یہ ہم سے 10-12 سال میں ہی ہوئی ہے, کوئی اس سے پہلے نہیں تھی. اور اگر انڈیا کی انڈسٹری اتنی زیادہ گرو کر گئی ہے تو وہ بھی 10-12 سال میں کر گئی ہے. رائٹ فرام 1947 کوئی ایسا سینیریو نہیں تھا. تو ٹیکسٹائل میں دوسرے کنٹریز 10-12 سال میں اتنا زیادہ گرو کر جائیں اور پاکستان نہ کرے. اور دوسری بات آپ نے کہی $4.6 بلین کی انویسٹمنٹ کی گئی. دوسرے کنٹریز اس حد تک فورسی کریں وہاں کے انڈسٹریلسٹ کہ وہ زیادہ تر جو انویسٹمنٹ کریں وہ ویلیو ایڈڈ سیکٹر میں کریں. آپ کو خود کا تعلق گارمنٹس سے, گارمنٹس میں کریں. پاکستان میں 6% ویلیو ایڈڈ میں کی گئی, باقی 94% وہی اسپننگ جننگ انہی مختلف سیکٹرز میں کی گئی. تو کیا وجہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ اس بات کو فورسی نہیں کر سکا؟ نہیں شادب, دیکھیے آپ جو انڈیا اور چائنا کی گروتھ کی بات کر رہے ہیں تو انڈیا اور چائنا کا گروتھ صرف ٹیکسٹائل میں نہیں ہوا ہے, ان کا تو ہر سیکٹر میں دے ہیو گون بوم. انڈیا کا تو ایکسپوجر جو ہیں وہ ٹیکسٹائل میں از اباؤٹ 18%, ہمارا 60% پلس. ایگزیکٹلی. چائنا کا 8% ہے. انہوں نے اس کے باوجود بھی جو ہے اپنی انہوں نے اتنے کنسیشن دیے ہیں اپنے مینوفیکچررز کو کہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو دے آر ٹوڈے انڈر سیلنگ just in order to grab the market. And then if you look at today, we are talking of India, the way India and the Indian companies are buying out franchises and buying out foreign companies. Exactly. Last year, their investment in buying out companies was $23.2 billion. And this year, up to now, we are in April, just beginning of April, they have crossed $10 billion. So I think that they are playing a big game. They are buying out franchises. They are buying out big labels. Apart from textile. Apart from textile. In textiles also. In textiles also they are buying out labels. And there they have arrangement with the government that the government is participating 50% in the equity. Now the way they are participating, there cannot be any fingers raised as far as the violation of the WTO regulation is concerned, because the government is saying that we are party to it, we are partner in it. بالکل ایسا اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. عزیز محمد صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے. باتوں کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد.